بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پابند سلاسل میں جو سجاد نہ ہوتا، یہ دین کبھی قید سے آزاد نہ ہوتا۔ گر خون سے عابد اسے سیراب نہ کرتا، اسلام کا گلشن کبھی آباد نہ ہوتا۔ سانحہ کربلا جس ہستی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر بعد کے تمام مصائب و مشکلات میں اہل بیت کی مستورات اور بچوں کے ساتھ تنے تنہا کھڑے رہے، اس ہستی کا نام مبارک امام زین العابدین علیہ السلام ہے۔ 61 ہجری میں سانحہ کربلا ہوا اور 62 ہجری میں امام زین العابدین علیہ السلام کی پھوپھی سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اس دار فانی سے دار البقاء تشریف لے گئیں۔ جب مدینہ اور اس کے اطراف کے مسلمانوں کو پہلے سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنے خطبات کے ذریعے بتایا اور انہیں معلوم ہوا کہ کربلا میں بنو امیہ نے کس بے دردی سے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کیا، تو انہوں نے یزید پلید کی بیعت توڑ دی، جس کی پاداش میں یزید نے مسلم بن عقبہ کو 63 ہجری ذوالحجہ میں مدینہ منورہ کے قریب حرہ کے مقام پر اپنی 12,000 فوج کے ساتھ بھیج دیا، جس نے مدینۃ النبی میں ظلم و ستم کے وہ پہاڑ توڑے کہ تاریخ دانوں کے قلم یہ سب لکھتے ہوئے کانپ جاتے ہیں۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان نہیں دی گئی۔ مسجد نبوی میں منبر رسول کے قریب یزیدی فوج نے اپنے گھوڑے باندھے۔ مدینہ منورہ میں 3 دن تک قتل و غارت گری اور انسانیت سوز مظالم ڈھائے گئے۔ 10,000 سے زائد افراد کو شہید کیا گیا، جس میں بہت سے صحابہ کرام، ان کی اولاد، تابعین اور حافظ قرآن و حدیث شامل تھے۔ کم و بیش 1,000 خواتین کی بے حرمتی کی گئی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مدینہ کے ساتھ جو شخص بھی برائی کرے گا وہ جہنم کی آگ میں سیسا کی طرح پگھلایا جائے گا۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، جو اہل مدینہ کو ظلماً خوفزدہ کرے گا اللہ اس کو خوفزدہ کرے گا، اس پر اللہ اور اس کے ملائکہ اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ مدینۃ النبی پر حملہ کرنے کے بعد یزید پلید کی فوجوں نے مکہ کا رخ کیا، کیونکہ یہاں بھی لوگوں نے حقیقت حال جاننے کے بعد یزید پلید کی بیعت توڑ دی تھی۔ 3 ربیع الاول 64 ہجری میں خانہ کعبہ پر حملہ کیا گیا، جس سے خانہ کعبہ کی بنیادوں کو نقصان پہنچا اور غلاف کعبہ تک جل گیا۔ ابھی یہ سب ظلم و ستم جاری تھا کہ یزید پلید کے جہنم واصل ہونے کی خبر آ گئی اور یزیدی فوج واپس چلی گئی۔ واقعہ کربلا میں شریک ان تمام لوگوں کو جنہوں نے آل رسول کو گرفتار کیا اور شہید کیا، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو سزا دینے کے لیے جناب مختار ثقفی کی صورت میں قہر نازل فرمایا، جس نے ان سب کو چن چن کر قتل کیا اور عبرتناک سزائیں دیں۔ سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کو کوفہ اور ارد گرد کے علاقوں سے خبریں ملتی رہتی تھیں کہ جناب مختار ثقفی نے قاتلان حسین کو گرفتار کر کے عبرتناک موت مار دیا ہے۔ اس نے شمرلین اور عبید اللہ ابن زیاد اور عمر ابن سعد کے سر کاٹ کر مدینہ میں امام زین العابدین کو بھجوا دیے، مگر آپ نے دیکھا بھی نہیں اور فرمایا، ان سروں کو لے جاؤ۔ یزید کے بعد بنو امیہ کے بادشاہ عبد الملک بن مروان نے بھی سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کو بہت اذیتیں دیں، آخر کار ایک مرتبہ قید میں ڈال دیا۔ امام ظاہری جو اس وقت بنو امیہ کی حکومت میں چیف جج تھے، مگر دل میں آل رسول کی محبت رکھتے تھے، آپ سے ملنے چلے آئے اور زندان میں آپ کو دیکھ کر رو پڑے اور عرض کیا، کاش آپ کی جگہ میں یہاں ہوتا اور یہ بیڑیاں میرے ہاتھ پاؤں میں ہوتی۔
امام سجاد نے فرمایا یہ تم ہماری ہتھ کڑیاں دیکھ رہے ہو، یہ تو ہم اللہ کی مشیت پر راضی ہیں، اگر میں حکم دوں تو یہ ابھی کھل جائیں۔ امام ابھی فرما رہے تھے کہ تمام ہتھ کڑیاں کھل کر نیچے گر گئیں۔ ایک مرتبہ امام زین العابدین علیہ السلام مشہور صحابی اسامہ بن زید کے صاحبزادے محمد بن اسامہ کی تیمارداری کے لیے گئے۔ عیادت کے دوران ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ آپ نے رونے کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے بتایا کہ دراصل میرے اوپر قرض ہے، میں ابھی تک ادا نہیں کر سکا اور موت کا وقت قریب لگ رہا ہے۔ امام زین العابدین نے پوچھا قرض کتنا ہے؟ جواب دیا 15,000 دینار، جس کی موجودہ مالیت 24 کروڑ روپے بنتی ہے۔ آپ نے فرمایا فکر نہ کریں، اب یہ میرے ذمے ہے، میں ادا کروں گا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا بچپن کا ایک دوست تھا، وہ مدینہ سے بلخ تجارت کی غرض سے چلا گیا تھا۔ ہر سال وہ آپ سے ملنے آتا تو تحفے تحائف لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا۔ ایک مرتبہ اس کی بیوی نے کہا ہر سال آپ جاتے ہو، کبھی تمہارے دوست جس کو تم اپنا مرشد بھی سمجھتے ہو اس نے بھی کچھ دیا ہے؟ اس شخص نے غصے سے اپنی بیوی سے کہا چپ رہو۔ اگلی مرتبہ وہ شخص امام زین العابدین علیہ السلام سے ملنے مدینہ آیا تو امام نے فرمایا جب بھی تم آتے ہو تو ہر مرتبہ میں تمہارے ہاتھ دھلاتا ہوں، اس بار تم میرے ہاتھ دھلواؤ۔ ایک برتن میں پانی لے کر وہ شخص امام کے ہاتھ دھلوانے لگا۔ امام زین العابدین علیہ السلام ہاتھ دھونے لگے۔ امام کے ہاتھوں کو چھو کر جو پانی کے قطرے نیچے گر رہے تھے وہ ہیرے موتی زبرجد بنتے جا رہے تھے۔ امام نے ہاتھ دھونے کے بعد فرمایا یہ سب اٹھا لو اور اپنے گھر لے جاؤ۔ اس شخص نے یہ سب ایک گٹھڑی میں باندھ لیا اور جب وہ اپنے گھر بلخ پہنچا تو گٹھڑی کھول کر بیوی کے سامنے رکھ دی۔ بیوی نے پوچھا تو سب واقعہ سنا دیا۔ اس کی بیوی گٹھڑی اٹھا کر گھر سے باہر نکلی اور سب کچھ لوگوں میں تقسیم کر دیا اور پھر اپنے شوہر سے کہنے لگی مجھے اپنے دوست اور مرشد کے پاس لے چلو، جس کے ہاتھوں کی میل بھی ہیرے جواہرات ہیں، وہ خود کیسا عالیشان ہوگا۔ اگلے دن وہ شخص اپنی بیوی کے ہمراہ مدینہ کی طرف چل پڑا۔ مدینہ شہر میں داخل ہو کر وہ ایک درخت کے نیچے سستانے کے لیے بیٹھے تو اس کی بیوی کا اچانک انتقال ہو گیا۔ وہ شخص افسوس کرنے لگا۔ بیوی کو وہیں چھوڑ کر وہ امام کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ امام نے استقبال کیا، پھر امام نے غلام کو کھانا لگانے کا حکم دیا۔ غلام کھانا لے کر آیا جو کہ 3 افراد کے لیے تھا۔ وہ شخص بولا ہم 2 لوگ ہیں، پھر کھانا 3 لوگوں کے لیے کیوں ہے؟ امام نے فرمایا تمہاری بیوی کہاں ہے؟ یہ سن کر اس شخص نے ساری بات امام کو بتلائی۔ امام نے فرمایا جاؤ اس درخت کے نیچے جا کر دیکھو، تمہاری بیوی تو زندہ ہے۔ وہ شخص جب واپس اس درخت کے پاس آیا تو اس نے دیکھا واقعی اس کی بیوی درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی ہے۔ اس نے خوشی خوشی پوچھا تم تو مر گئی تھی؟ جواب میں اس کی بیوی نے بتایا کہ میری روح ملک الموت لے کر 4تھے آسمان پر پہنچے تو ایک نوری جوان نے روک لیا اور فرمایا یہ ہماری زیارت کے لیے آ رہی تھی اور تم نے اس کی روح قبض کر لی۔ فرشتے نے کہا مولا لوح محفوظ میں ایسا ہی لکھا ہے۔ تو اس نوجوان نے کہا اب دیکھو اس کی موت کا حکم رب نے ٹال دیا ہے۔ فرشتے نے یہ سن کر میری روح واپس لوٹا دی اور اب میں تمہارے سامنے بیٹھی ہوں۔ اس کے شوہر نے کہا تم اگر اس نوجوان کو دوبارہ دیکھو گی تو پہچان لو گی؟ اس کی بیوی نے کہا ہاں پہچان لوں گی۔ وہ دونوں چل پڑے اور امام زین العابدین کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہ عورت امام کو دیکھتے ہی کہنے لگی اللہ کی قسم یہ تو وہی نوجوان ہے، ان کی عزت و تکریم زمین سے زیادہ آسمان والوں میں ہے۔ روایت ہے کہ قافلہ اسیران اہل بیت جب دمشق میں قید تھا، جمعے کا دن آ گیا۔
یزید نے اپنے ایک درباری مولوی سے کہا کہ آج خطبے میں علی المرتضیٰ اور اس کے گھرانے کے عیب ہی عیب بیان کرنے ہیں۔ پھر یزید لعین نے بطور خاص امام زین العابدین علیہ السلام کو کڑیوں سمیت مسجد میں لانے کا حکم دیا اور پہلی صف میں منبر کے سامنے بٹھا دیا۔ اس درباری مولوی نے آل علی اور ان کے گھرانے کے عیب بیان کرنا شروع کر دیے۔ کچھ دیر بعد امام سجاد زین العابدین نے اٹھ کر فرمایا کہ ان لکڑیوں کے ڈھیر پر بیٹھ کر مجھے بھی کچھ کہنا ہے۔ یزید لعین خاموش رہا۔ اس کے حواریوں نے کہا، وقت کی مناسبت سے اسے اجازت دے دو، ہماری قید میں ہے، بیمار ہے، زخموں سے برا حال ہے، یہ کیا کہے گا؟ تو یزید نے کہا، تمہیں نہیں معلوم، انہوں نے علم پڑھا نہیں ہے، انہیں دودھ کی طرح علم پلایا گیا ہے۔ پھر ناخوشی کے ساتھ اجازت دے دی۔ امام زین العابدین علیہ السلام منبر پر تشریف لائے اور سب سے پہلے درباری مولوی سے مخاطب ہو کر فرمایا، تو جہنمی ہے، تو یزید کو راضی کر رہا ہے اور اللہ کو ناراض کر دیا ہے۔ پھر فرمایا، او شام کے رہنے والوں، کوفہ کے رہنے والوں، ہمیں اللہ نے 6 خوبیوں سے نوازا ہے۔ علم ہماری وراثت ہے، بردباری ہماری عادت ہے، بزرگی ہمارا خزانہ ہے، فصاحت و بلاغت ہماری نوکر ہے، شجاعت ہماری کنیز ہے اور لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت ہے۔ ہم ہی میں سے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو کائنات کے مختار ہیں، ہمارے جد نبیوں کے سردار ہیں۔ ہم ہی میں سے تو اللہ کے شیر علی المرتضیٰ ہیں، ہم ہی میں سے جعفر طیار علیہ السلام ہیں، ہم ہی میں سے حضرت حمزہ ہیں اور ہم ہی میں سے حسن و حسین علیہم السلام ہیں، ہم ہی میں سے فاطمہ زہرا بتول بنت محمد ہیں اور ہم ہی میں سے امام مہدی ہیں۔ یہ سب ہمارے رشتہ دار ہیں۔ پھر فرمایا، اب تمہیں میں اپنا نسب بتاتا ہوں، جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں مکہ کا بیٹا ہوں، میں کعبہ کا بیٹا ہوں، میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں مینا کا بیٹا ہوں، میں صفا و مروہ کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جسے براق اڑا کر لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، میں اس کا بیٹا ہوں جسے معراج پر لے جایا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جو جبرائیل امین کے ساتھ سدرۃ المنتہا تک پہنچا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے لیے اللہ نے فرمایا رہ گیا 2 کمانوں سے بھی کم فاصلہ، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے آسمانی ملائکہ کو نماز پڑھائی، جبرائیل امین، میکائیل، عزرائیل میرے نانا کے نوکر ہیں، ہمارے گھر میں ملائکہ اجازت لے کر آتے ہیں، میری نانی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ پھر یزید سے مخاطب ہو کر فرمایا، تو بتا تو کس کا بیٹا ہے؟ امام نے پھر شامیوں اور کوفیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا ہوں، میں علی المرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں اس علی المرتضیٰ کا بیٹا ہوں جسے قرآن نے صالح المؤمنین کہا ہے، میں نبیوں کے وارث مولا علی کا بیٹا ہوں جو ملحدوں کو ختم کرتا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو یعصوب المسلمین ہے، نور المجاہدین ہے، میں حسین کا بیٹا ہوں جسے کربلا میں شہید کر دیا گیا، جس کے جسم کو گھوڑوں سے پامال کیا گیا، میں سیدہ فاطمۃ الزہرا بتول بنت محمد کا بیٹا ہوں، میں زین العابدین ابن حسین ابن علی بن ابی طالب ہوں۔ مسجد میں موجود لوگوں نے جب یہ سنا تو حیران رہ گئے، کیونکہ انہیں صرف یہ بتایا گیا تھا کہ یہ حکومت وقت کے خلاف بغاوت کرنے والے باغی ہیں اور باغیوں کو قتل کر دیا گیا ہے، ان کی اولاد کو قیدی بنا لیا گیا ہے۔ پھر یزید نے امام زین العابدین علیہ السلام کو روکنے کے لیے مؤذن کو اشارہ کیا کہ اذان شروع کرو، اور بیک وقت 7 اذانیں شروع ہو گئیں۔ جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ تو امام نے جلالی انداز میں فرمایا، مؤذن رک جا۔ پھر اپنے سر مبارک سے عمامہ اتار کر لہرایا اور یزید سے فرمایا، یہ تیرا نانا ہے
یا میرا نانا، یہ تیرا جد ہے یا میرا جد ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے اس خطبے نے رہتی دنیا تک امام حسین علیہ السلام کی اس قربانی کو زندہ و جاوید کر دیا جسے یزید باغی کا نام دے رہا تھا۔ امام نے اس کی چال اسی پر الٹ دی۔ امت مسلمہ کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد کی محبت موجزن ہے اور قیامت تک رہے گی۔ 25 محرم الحرام 95 ہجری کو امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت ہوئی اور ان آنکھوں نے جنہوں نے کربلا دیکھی ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں۔ آپ کی قبر مبارک سیدہ فاطمۃ الزہرا بتول سلام اللہ علیہا اور اپنے چچا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے پہلو میں جنت البقیع میں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔